بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے مولانا ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی، جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیکے پر زمین دینا یہ سود ہے، لہذا نہیں دینی چاہیے۔ تو میرے بہت سارے بھائیوں نے مجھ سے یہ پوچھا بھی ہے، بہت سارے بھائیوں نے مجھ سے سوال کیا، بہت سارے بھائیوں نے سوشل میڈیا پر بھی واٹس ایپ پر بھی مجھ سے پوچھا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے علماء کی کہ زمین ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائی، زمین ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ہمارے شیخ الاسلام علامہ استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان حضرت الشیخ حافظ عبدالستار الحماد دامت برکاتہم العالیہ، جو ماشاءاللہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہے، ماشاءاللہ بہت بڑے محقق عالم دین ہیں، تو ان سے بھی یہ کسی نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ ٹھیکے پر زمین دینا کیسا ہے۔ اور آگے اس بندے نے، جس بندے نے سوال کیا، اس نے یہی کہا ہے کہ جی میں نے ایک عالم کا بیان سنا تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیکے پر زمین نہیں دینی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ زمین ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ دیکھ، یہ جو ہے نا فتاوی اصحاب الحدیث کتاب، تو اس پر یہ جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 256۔ یہاں پر یہی کسی نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین کسی معین اجرت کے بدلے ٹھیکے پر دیتا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کسی بندے نے سوال کیا ہے، تو آگے ہمارے شیخ الاسلام مولانا حافظ عبدالستار الحماد صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ ٹھیکے پر زمین دیتے تھے، اور 2 طریقے ہوتے تھے۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ ٹھیک نہیں تھا اس کو حرام قرار دیا، جو طریقہ صحیح تھا وہ جائز قرار دیا اور ٹھیک رہا۔ تو جو غلط طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ جس بندے نے زمین ٹھیکے پر دی تھی نا، تو وہ جو نالیاں ہوتی ہیں جہاں سے پانی آتا ہے، اس پر اگر کوئی چیز اگاتی تھی، پیداوار ہوتی تھی وہاں پر، یا وہ خود بیج دیتا تھا تو وہ اس کا مالک بن جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اس طریقے سے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسی پر انہوں نے 2 احادیث مبارکہ نقل کی ہیں۔ ایک ہے صحیح البخاری کی، کہتے ہیں سیدنا حنظلہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کو سونے چاندی نقدی کے عوض ٹھیکے پر دینے کے متعلق سوال کیا، تابعی نے صحابی سے، تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اور آگے انہوں نے دوسری حدیث جو ہے وہ بھی بیان کی ہے، وہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں سیدنا رافع بن خدیج خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں زمین کاشت کرنے کے اہل ہیں، ایک وہ جسے کوئی زمین بطور ہبہ دی گئی ہو اور وہ اسے کاشت کرے، دوسرا وہ جس کی اپنی زمین ہو وہ اسے کاشت کرے، تیسرا وہ شخص جو زمین کو سونے چاندی نقدی کے عوض پر ٹھیکے پر لے اور اسے کاشت کرے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، پھر آگے انہوں نے ایک روایت بھی نقل کی ہے، حوالہ دیا ہوا ہے، کہتے ہیں اس سلسلہ میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیکے پر زمین دینے سے منع کیا ہے۔ بڑی اہم گفتگو ہے، آپ ذرا خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس روایت میں عیسیٰ بن سہل نامی ایک راوی ہے جسے ابن عبان نے ثقہ قرار دیا ہے، دیگر محدثین نے اس کی توثیق نہیں کی، لہذا یہ روایت قابل حجت نہیں۔ بہرحال زمین کو ٹھیکے پر دیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔